بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ہر ایک کو دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں کوئی کسی سے مستغنی نہیں۔ اللہ نے ایسے شعبے، ایسی مہارتیں، اس قسم کے کام دھام دنیا کے اندر جاری کر دیے ہیں کہ ایک دوسرے کو اس کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو گھر بنانا ہے، وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے لیکن انجینئر کا محتاج ہے، اور نہ صرف انجینئر کا بلکہ جو گارے کا کام کرتے ہیں، مستری ہے، ان کا بھی محتاج ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ سمجھے کہ میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں اور مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکوں، کسی انجینئر کے سامنے جاؤں، کسی مستری کے سامنے جاؤں، یا کسی گارے سیمنٹ والے کے سامنے جاؤں، تو کبھی اس کا گھر دنیا میں نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی بہت بڑا انجینئر ہے، لاجواب انجینئر ہے، بیمار ہو گیا، اسے ہارٹ آ گیا۔ ہارٹ تو اسے پہلے سے بھی رہتا ہے، پھر بھی آ جاتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہارٹ آ گیا، پہلے بھی تھا ہارٹ آ گیا، میں ہارٹ کی بیماری آ گئی۔ شاید تفاؤلاً بولتے نہیں، نیک فالی کے طور پر بیماری نہیں بولتے، یہ بولتے ہیں ہارٹ آ گیا، یعنی ہارٹ کی بیماری آ گئی۔ تو اب یہ ہارٹ والا انجینئر اگر یہ کہے میں تو اتنا بڑا انجینئر ہوں، میں کیوں جاؤں ڈاکٹر کے سامنے، تو کبھی بھی اس کا علاج ہو نہیں سکتا، بلکہ وہ ملک عدم کو پہنچ جائے گا۔ دیکھو، ڈاکٹر انجینئر کا محتاج ہے، انجینئر ڈاکٹر کا محتاج ہے۔ اس طرح دنیا کے تمام شعبوں کا حال ہے۔ ایک بہت بڑا عالم ہو، فاضل ہو، بیمار ہو جائے، اسے ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے سامنے جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر سے منت سماجت کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح دنیا کو اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے، اور ہر ایک کو ایک دوسرے سے استغنا نہیں بلکہ ان کو ایک دوسرے سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ ہے دنیا کا سسٹم اور نظام۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ سسٹم ہم دنیا کے بارے میں تو سمجھتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں آتے ہیں تو یہ سسٹم ہی ہم غائب کر دیتے ہیں۔ جب دین کا نمبر آتا ہے تو وہاں آنے کے بعد یہ ایک آدمی جاہل ہے، اناڑی ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود وہ کسی عالم کے پاس نہیں جاتا، کسی عالم سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھتا، حافظ صاحب کے پاس جا کر پڑھنا نہیں سیکھتا، دین کے علوم اس کے پاس میں نہیں ہے، دین کی حقیقت اس کے سامنے نہیں ہے، جاہل ہے، اناڑی ہے، لیکن اس کے باوجود مدارس کو نہیں آتے، علماء کی خدمت میں نہیں آتے، اور اپنی اصلاح کے لیے مشائخ کے پاس میں نہیں جاتے، جبکہ دنیا کے اندر جاتے۔
ابھی دوپہر میں ایک بات ذہن میں آئی، اسی سے یہ بات بھی نکل آئی کہ میں کچھ لوگوں کو کہہ رہا تھا، جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے آپ کو ہاسپٹل میں دیکھا، کیا طبیعت خراب تو نہیں تھی آپ کی؟ تو اس پر میرا ذہن ایک طرف منتقل ہوا، تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، بیمار ہوئے تو جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ اب میں عالم ہوں تو جاؤں گا، جاہل ہوں تو بھی جاؤں گا، ہر ایک کو جانا پڑتا ہے جب ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا میں کوئی ڈاکٹر کسی عالم کے پاس نہیں جاتا ہے؟ دیکھ لو غور کر کے، یعنی دین کے لیے کوئی ڈاکٹر صاحبان ہاسپٹلوں سے نکلے اور مدارس کو آئیں اور مدارس میں علماء سے ملے اور اپنی اصلاح کرائیں یا دین سیکھیں سکھائیں، اکا دکا کوئی ہوگا وہ الگ بات ہے، اکے دکے کی بات نہیں ہو رہی ہے، عمومی بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، بیرسٹر ہو، منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، یا کسی بھی قسم کا ٹر اس کے سامنے لگا ہوا ہو، ٹر ہے نا، بہت سارے ٹر ہیں، کوئی سا بھی ٹر ہو، لیکن علماء کے پاس نہیں آتے، مدارس میں نہیں آتے، مدارس میں آ کر سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ یہ تو جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کا حال بتا رہا ہوں، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، فلاں ہو اور فلاں ہو، لیکن یہ ایک طرف یہ جاہل بھی نہیں آتے، اناڑی ہے، جاہل ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ان کو اگر پوچھ دیا جائے صاد کیسے نکالتے ہیں، ضاد کیسے نکالتے ہیں، اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے، وہ نہیں بتا سکتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ بھی علماء کے پاس میں نہیں جاتے، مدارس میں نہیں آتے۔ حالانکہ اللہ نے دنیا کا سسٹم بنا کر دکھایا، تم ڈاکٹروں کے محتاج ہو، تم انجینئروں کے محتاج ہو، تم جوتے بنانے والوں کے محتاج ہو، تم گھڑی بنانے والوں کے محتاج ہو، تم کپڑے والوں کے محتاج ہو، اور معمولی ترکاری والوں کے محتاج ہو۔ اگر ضرورت پڑے تو تمہیں ترکاری کے لیے ترکاری کے مارکیٹ کو یا ترکاری کے جو ہے بزنس مین کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے پر دنیا کے مختلف چیزوں کے اندر جانا پڑتا ہے، ان کے سامنے اپنا استغنا اپنی دکھا سکتے۔ اسی طریقے پر دین کے لیے بھی اپنے آپ کو مستغنی بنا کر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ ایک دوسرے کا وہاں محتاج ہے۔ مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ بہت پرانے زمانے میں، غالباً نوشیروان کا زمانہ تھا، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں آیا تھا، اس وقت کی بات ہے، یا اور کوئی بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے پاس کے ایک بہت بڑے حکیم سے مراد عقل مند، دانشور، فلسفی، اس زمانے کا بہت بڑا، اس سے ایک دن پوچھ لیا، اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، ایک بات میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہ لوگ، مالدار لوگ، رئیس لوگ، امیر لوگ، یہ لوگ کبھی بھی علم کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ امیر، بادشاہ، حاکم، وزراء، مالدار، کروڑ پتی، ارب پتی، یہ لوگ کبھی علم کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے عالموں کو دیکھا ہے کہ وہ مال کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ تم بتاؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ جاہل ہیں لیکن علم کی طرف رغبت نہیں، اور یہ لوگ عالم ہیں لیکن مال کی طرف ان کو رغبت ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ واقعی بہت بڑا گہرا سوال تھا یہ، اور حقیقت بھی ہے اسے کہ کوئی عالم مال سے مستغنی تو ہے ہی، اسے کھانا ہے، اسے پینا ہے، اسے رہنا ہے، اسے سہنا ہے، کام کرنا ہے، دین کی خدمت کرنا ہے، دین کو پھیلانا ہے، اسی وہ مال کی طرف رغبت کرتا ہے۔ تو اس فلسفی نے جواب دیا، لاجواب جواب لاجواب۔ اس نے کہا حضرت حضور، یہ بھی اسی جہالت اور علم کا نتیجہ ہے۔
عالموں کے علم سے وہ سمجھ رہے مال کی ضرورت ہے، اس لیے مال کی طرف رغبت کر رہے ہیں، اور جاہل اپنی جہالت سے علم کی حقیقت و ضرورت نہیں سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ اس کو حاصل نہیں کر رہا۔ باقی بہت قیمتی جواب ہے اس کا۔ تو یہ جاہل جو ہوتے ہیں ان کو علم کی رغبت اس لیے نہیں ہوتی کہ اتنی جہالت ہے کہ ضرورت کے باوجود اس ضرورت کو نہیں سمجھتے۔ ڈاکٹر پر ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اور کچھ بن گیا، لیکن کیا اتنا سب کچھ پڑھنے کے باوجود کیا ان کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ اور فقہ کی ضرورت نہیں ہے؟ مسائل کی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن کو صحیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے سب چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی حاصل نہیں کرتے، کہیں نہیں آتے، کسی مدرسے میں نہیں آتے، کسی مکتب میں نہیں جاتے، کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھتے، بلکہ جہاں آپ جانے کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے تو وہاں ذرا اونچے بن کے جاتے ہیں، نیچے بن کے نہیں جاتے ہیں، اور جو اونچے بن کے کہیں جاتا ہے اسے کبھی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ کیمیا گر تھا۔ کیمیا معلوم نا، پر چند دن پہلے بھی کیمیا کا ذکر آیا تھا۔ کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں کہ ان کو تانبا، لوہا وغیرہ کے اوپر گھس کر کچھ خاص طریقے سے کچھ کیا جاتا ہے تو وہ سونا بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کیمیا۔ تو ایک بہت بڑا کیمیا گر تھا۔ بادشاہ جو اس زمانے کا تھا اس کو کسی نے بتایا کہ وہ کیمیا جانتا ہے، تو بادشاہ نے کہا اچھا میں بھی اس سے سیکھتا ہوں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے آرڈر بھیج دیا۔ آرڈر یہ بھیجا کہ فلاں آدمی کو بلا کے لے آؤ۔ اس کو بلا کے لائے۔ بادشاہ کا بلاوا آیا تو آنا ہی ہے اسے، لہذا وہ آ گئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی مجھے کیمیا سیکھنے کا بہت شوق ہے، آپ ہم کو کیمیا سکھا دیں گے؟ اس نے کہا میں تو کیمیا جانتا ہی نہیں، کیمیا نہیں جانتا میں، کیمیا کیمیا، میں تو کیمیا جانتا ہی نہیں۔ بادشاہ نے سنا تو بھیج دیا، اچھا جاؤ، نہیں آتا تو کیا کریں، چلو۔ وہ چلا گیا۔ تو بعد میں کسی نے کہا کہ جناب، بادشاہ کو کہا حضور نہیں یہ کیمیا جانتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بالکل جانتا ہے، دیکھو فلاں فلاں سیکھے ہیں ان کو، اچھا ان کو بلاؤ۔ ان کو بلا کے لائے۔ تم نے کیمیا کس سے سیکھا؟ فلاں سے سیکھا۔ ارے کیمیا جانتا ہے تم کو سکھایا، ہم کو نہیں بتاتا۔ پھر دوبارہ بلایا اس نے کہا نہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے، میں تو بالکل نہیں جانتا ہوں۔ دوبارہ بھی وہی کہہ دیا۔ خیر بادشاہ نے پھر بھیج دیا۔ تو کیمیا جان کر جو اس سے آئے تھے ان سے کہا بادشاہ نے کہ بھئی یہ ایسا بولتا ہے، تم لوگ ایسا بولتے ہو، کون سچے کون جھوٹے؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ جانتا تو ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر آپ بلائیں گے تو وہ نہیں سکھائے گا، آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ وہ یہ ہے بات۔ بادشاہ نے کہا یہ ہے بات کہ یہاں سکھانے بلائے تو وہ نہیں آئے گا، نہیں سکھائے گا، بلکہ یہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ ہاں آپ وہاں پر جائیے گا اس کے پاس، تب وہ سکھائے گا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ حلیہ بدل لیا، اپنا لباس چینج کر لیا، معمولی انداز کا لباس پہن لیا، کچھ بال تھے تو نہیں تھے، نہیں تھے تو کر لگا لیا، کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کر کے شکل بدل کر اس کے پاس میں گیا، اور جا کر اس کے گھر پہ جو ہے دستک دیا۔ وہ آیا تو کہا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، آپ کی شہرت سن کر آیا ہوں کہ آپ کیمیا جانتے ہیں، جو ہے میں آپ کی خدمت میں چند مہینے سال جتنا بھی آپ بولیں گے رہوں گا اور سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، روزانہ آیا کرو، اتنے بجے آیا کرو، یہ کرو یہ کرو، اور ٹائم ٹیبل سب اسے بتا دیا، اور اس کے بعد سکھانا بھی شروع کر دیا خود بادشاہ کو۔ اب بادشاہ روزانہ جاتا، سیکھتا، آتا، چلتے 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 کیمیا پورا سیکھ لیا۔ پورا سیکھ لینے کے بعد تیار ہو کر
بادشاہ اپنی کرسی پہ براجما ہوا اور حکم بھیجا اسے بلا کے لاؤ، اس کو بلا کے لاؤ۔ اب پھر آیا وہ، ارے بھائی ہم کیمیا سیکھنا چاہتے ہیں، سکھا دو گے؟ حضور میں تو جانتا ہی نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا ارے میں وہی ہوں، دیکھ میرا لباس نکال کے تجھے دکھاتا ہوں۔ اب دیکھ کر کہنے لگا ہاں ہاں ان کو تو سکھایا میں نے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ جب سکھایا اور کہتا ہے نہیں جانتا، تو اس نے بہت بہترین جواب دیا۔ اس نے کہا اس سیٹ پر بیٹھ کر کوئی مجھ سے سیکھنا چاہے، میں اس کے حق میں ناخواندہ ہوں، میں اس کو نہیں سکھاؤں گا۔ ہاں کوئی کسی کو ضرورت ہی ہو وہ میری جوتیاں سیدھی کرے تب سکھاؤں گا۔ یہ واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کیا ہے کبر کے بارے میں، حضرت ام الامراض، حضرت کی کتاب ہے ام الامراض، اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کسی کو کچھ سیکھنا ہے تو کسی کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہے، اور ہر آدمی دوسرے کا محتاج ہے، جاہل تو جاہل، بھائی علماء بھی ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک زمانہ تھا فقہا محدثین کے محتاج تھے، محدثین فقہا کے محتاج تھے، اس دوسرے علوم و فنون والے ایک دوسرے کے ساتھ میں وہی تعظیم و تکریم کا معاملہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام اخفش اور امام فرا یہ دونوں اپنے زمانے کے مائے ناز، لغت عربی کے ماہرین تھے، امام تھے، مجتہد تھے، امام فرا بھی اور امام اخفش۔ امام اخفش کی مجلس تھی تو اتفاق سے حضرت فرا وہاں پر تشریف لے آئے۔ جب حضرت فرا آئے تو امام اخفش کھڑے ہو گئے اور اپنے شاگردوں سے کہنے لگے جاء سیدنا ھذا، ہمارے سردار آ گئے، ملے، مصافحہ کیے۔ جو ہی ان کی زبان سے نکلا جاء سیدنا، ہمارے سید و سردار آ گئے، تو امام فرا کی زبان سے نکلا نہیں نہیں، جب تک اخفش زندہ ہیں میں سردار نہیں ہو سکتا، جب تک اخفش زندہ ہیں میں سردار نہیں ہو سکتا، یہ سردار تو یہی ہے۔ بہرحال ایک دوسرے سے عظمت، تعلق، محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کی عظمت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی احتیاج بھی جتاتے تھے، ضرورت پڑ گئی تو وہ ان سے، وہ ضرورت پڑ گئی تو ان سے۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم اور فاضل تھے، بڑے بڑے مائے ناز شاگرد پیدا کیے انہوں نے۔ ایک بار پڑھاتے پڑھاتے کہیں پر ان کو ایک کتاب کے اندر ایک عبارت حل نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ کی بات، ان کو وہ مقام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی بیٹھو ذرا بازو جا کر پوچھ کر آتا ہوں۔ بازو کی کلاس میں خود حضرت ہی کے شاگرد جنہوں نے حضرت ہی سے وہ کتاب پڑھی تھی وہ پڑھا رہے تھے، حضرت وہاں پر گئے اور عظمت سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بیٹا کوئی ایک مقام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ ذرا مجھے سمجھانا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ہی نے مجھے یہ سمجھایا تھا اس وقت۔ انہوں نے اس کو سمجھ لیا، پھر اس کے بعد اپنی درسگاہ تشریف لائے، درسگاہ میں بیٹھ کر فرمانے لگے میں بازو گیا تھا، وہاں فلان مولانا پڑھا رہے تھے، انہوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے، یہ اٹھا کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ یعنی علماء ہو کر بھی ایک دوسرے کے محتاج، صرف و نحو پڑھانے والا حدیث اور دیگر چیزوں میں دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے، حدیث اور فقہ پڑھانے والا دوسرے علوم کے اندر کسی اور کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے پر ایک بات یہ ہے کہ ظاہری علم والا باطنی علم والے کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک آدمی ظاہری علوم کا ماہر بہت جو ہے پہنچا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں کہہ سکتا میں بڑا محدث ہوں، میں بڑا فقیہ ہوں، میں بڑا ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، یہ علوم کا، فنون کا میں ماہر ہوں۔ وہاں ضرورت پڑے گی اسے علم باطن کے لیے کسی کے سامنے جھک جانا، جب اس کے سامنے جھکے گا تو وہ بتائے، اور ویسا جھکنا پڑے گا جیسے کہ بادشاہ جھک گیا، کتنی بڑی عبرت کی بات ہے اس کے اندر، جھک گیا
جھک گیا تو علم آ گیا، نہ جھکتا تو قیامت تک وہ بادشاہ تو رہتا، کیمیا کبھی نہ سیکھتا۔ اسی طریقے پر علم ظاہر والے علم باطن کے ماہرین کے محتاج ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے جھکیں گے۔ کہتے ہیں تاریخ میں واقع آیا کہ امام یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم محدث تھے، ان کے زمانے میں امام حسن بصری بھی تھے۔ حسن بصری ان سے بڑے تھے یا ان سے ذرا چھوٹے تھے، تقریباً جو ہے ایک زمانے کے ہیں۔ ایک بار یزید بن ہارون نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی مجھے اپنے دل میں سختی معلوم ہو رہی ہے، دل ذرا سخت ہو گیا ہے، مجھے امام حسن بصری کی خدمت میں لے کے چلو، ہو سکتا ہے کہ ان کی صحبت کے اثر سے میرے دل کے اندر کی قساوت اور سختی دور ہو جائے۔ ان کے بیٹے ان کو لے کر گئے، بڑھاپے کا عالم تھا، چلا نہیں جا رہا تھا، بہرحال پکڑ کر وہ لے کر گئے، سہارا دے کر جا کر حسن بصری کے دروازے پہ دستک دی۔ باندی نے دروازہ کھولا تو بیٹے نے کہا کہ یزید بن ہارون میرے والد حضرت سے ملنے آئے ہیں، حسن بصری سے ملا دینا۔ تو باندی ان کو دیکھ کر حیران ہو گئی، اس نے کہا ایسے آدمی کو پکڑ کے یہاں لے کے آئے؟ اس نے کہا ارے بھائی تمہیں شرم نہیں آئی کہ اتنے بوڑھے آدمی کو کیسے لے آئے تم یہاں؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں، انہی کا اصرار تھا۔ خیر اس کے بعد حسن بصری کو اطلاع ہوئی، اندر بلایا گیا، حسن بصری تشریف لائے، بیٹھے تو امام یزید بن ہارون نے کہا کہ میرے دل میں نے سختی محسوس کی، میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں بیٹھنے سے میرے دل کی سختی میں کچھ کمی آئے گی یا دور ہوگی، اسی آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ دیکھو ایک زمانے کے اولیاء ہیں دونوں، ایک زمانے کے محدث ہیں دونوں، بڑے فقیہ بھی ہیں دونوں، لیکن پھر بھی جا رہے ان کی خدمت میں۔ محتاجی یہ بتا رہا تھا میں، ایک علم والا دوسرے علم والے کا محتاج ہے، ایک شخص دوسرے شخص کا محتاج ہے۔ امام حسن بصری کی خدمت میں جاتے ہیں، حسن بصری جب سنتے ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حسن بصری بھی رو رہے ہیں، یزید بن ہارون بھی رو رہے ہیں، دونوں کے رونے کا سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہتا ہے تلاوت کے ساتھ ساتھ۔ بہت دیر کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تلاوت ختم کرتے ہیں تو حضرت یزید بن ہارون فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی اس تلاوت نے اور صحبت نے میرے دل کے اندر سے سختی کو دور کر دیا۔ پھر وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں۔ ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو قدیم زمانے کے سلف صالحین کے واقعات کے اندر مل جاتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کے علم کے محتاج، ایک دوسرے کے فن کے محتاج اپنے آپ کو سمجھا کرتے تھے، کوئی کسی سے مستغنی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن آج کی افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء بھی مستغنی نظر آتے ہیں، ایک عالم دوسرے عالم سے مستغنی، ایک فن والا دوسرے فن والے سے مستغنی، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے جاہل لوگ جنہوں نے اب تک قرآن نہیں پڑھا، جنہوں نے مسئلے نہیں پڑھے، جنہوں نے دین کی بنیادی باتیں نہیں جانی، وہ بھی علماء سے مستغنی ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ کبھی علماء کے پاس آ کر اپنا قرآن سیدھا نہیں کرتے، صحیح نہیں کرتے، مسئلے مسائل تحقیق کر کے جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یوں ہوتا ہے بعض وقت کہ چند چیزیں جان کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بہت اونچے ہیں۔ یہ باتیں اس لیے عرض کی کہ بھائی ہم سب سمجھے کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ اور انداز پیدا ہو جانا چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو پھر ہر آدمی دوسرے کی تعظیم کرے گا، تکریم کرے گا، اس کی عظمت کرے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور سمجھے گا کہ بھائی یہ میرے محسن ہیں، یہ مجھے میرے اوپر احسان کرنے والے ہیں، مجھے علم دینے والے ہیں، مجھے فلاں چیز عطا کرنے والے ہیں۔ اس طرح تعظیم و تکریم بھی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان باتوں کے مطابق ہم عمل کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔